अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक औसत दर्जे का तालिब इल्म दुनिया का दूसरा बड़ा साइंसदान बन गया। 21 साल की उम्र में उसे कहा गया वो मज़ीद 2 साल ही ज़िंदा रहेगा, लेकिन उसने मेडिकल साइंस को गलत साबित कर दिया। इसने बीमारी के साथ निस्फ सदी से ज़ायद ज़िंदगी गुजारी। इसने कायनात के कई एक पोशीदा राजों से पर्दा उठाया, लेकिन इसकी अपनी कायनात सिर्फ एक व्हीलचेयर तक महदूद रही। इसने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाया, रुकावट नहीं। वो चलने फिरने हत्ता के बोलने तक से कासिर था, लेकिन वो वक्त भी आया जब उसका एक एक लफ्ज़ सुनने के लिए दुनिया भर के कान हमतन गोश रहते थे। दोस्तों, दूसरी जंग अज़ीम के दौरान 8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंग ने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ के शहर ऑक्सफोर्ड में आंख खोली। स्टीफन के घर में सबको किताबें पढ़ने का शौक़ था। माँ बाप दोनों लायक थे, लेकिन स्टीफन को पढ़ाई से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था। वो अपने तालीमी सफ़र के पहले साल में पूरी क्लास में तीसरे नंबर पर आया, लेकिन ये तीसरी पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं बल्कि बॉटम थर्ड थी। वो अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग करता, बोर्ड गेम्स खेलता और बाज़ औक़ात कश्ती रानी के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया करता था। वो पढ़ाई में ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन ज़हीन तो वो बचपन से था। अपने दोस्तों के साथ मिल के स्टीफन ने घड़ी, टेलीफोन और स्विच बोर्ड के कुछ टुकड़े मिला के एक कंप्यूटर भी तैयार किया था जो उसे मैथ के सवाल हल करने में मदद देता था। उसके दोस्त उसे आइंस्टाइन के निक नेम से बुलाते थे। 17 साल की उम्र में उसने ऑक्सफोर्ड कॉलेज में एडमिशन लिया। वो मैथ सब्जेक्ट्स में डिग्री लेना चाहता था, लेकिन ऑक्सफोर्ड में ऐसी कोई डिग्री उस वक्त नहीं थी। इसीलिए उसने फिज़िक्स और कॉस्मोलॉजी की फील्ड को चुना। 1962 में उसने ऑक्सफोर्ड से नेचुरल साइंसेज में डिग्री हासिल की और कॉस्मोलॉजी में PhD के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। लेकिन इस दौरान उसकी बायोलॉजी ख़राब होना शुरू हो गई। वो यूं कि स्टीफन बाज़ औक़ात चलते चलते गिर जाता था और बात करते करते उसकी आवाज़ लरज़ने लगती थी। स्टीफन ऐसी तब्दीलियों को सीरियस नहीं लेता था, लेकिन ये कमज़ोरी इतना बढ़ रही थी कि उसे इन सब को सीरियस लेना पड़ा। वो PhD कर रहा था जब एक दिन वो चलते चलते अचानक गिर गया। उसे भागम भाग क्लिनिक ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने मुआयना किया, चंद टेस्ट किए और फिर उस पे ज़ाती ज़िंदगी का वो दर्दनाक राज खुला जिसने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस वक्त स्टीफन हॉकिंग 21 बरस का था, लेकिन इसे वो पेचीदा और रेयर बीमारी हुई जो अमूमन 50 बरस के बाद होती है और ज़िंदगी लेकर छोड़ती है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे ALS कहा जाता है। इस बीमारी के शिकार मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता माजूर होते जाते हैं और फिर उनके असाब नाकारा हो जाते हैं और दिमाग से उनका कनेक्शन कट जाता है। इस बीमारी की खबर स्टीफन और उसके घर वालों पर बिजली बन कर गिरी। डॉक्टर ने स्टीफन को बताया कि उसकी ज़िंदगी के सिर्फ 2 साल बाकी हैं। वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। स्टीफन ने इन्हीं दिनों एक डरावना ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसे फांसी पर लटकाया जा रहा है। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक इस ख्वाब ने उसे मौत का एहसास दिलाया तो उसे ज़िंदगी की ज़्यादा कदर महसूस हुई। उसे लगा कि अभी तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो बहुत कुछ ऐसा है जो उसने करना है। इस बीमारी से पहले स्टीफन एक औसत दर्जे का तालिब इल्म था। डॉक्टर की दी गई 2 साल की मोहलत ने स्टीफन को एहसास दिलाया कि शायद वो PhD मुकम्मल होने तक जिंदा ना रह पाए। इसलिए उसने अपना पूरा फोकस रिसर्च की तरफ कर दिया। हॉकिंग की बीमारी ने उसे पहले से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था और वो अब एक छड़ी की मदद से चलता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। वो नॉर्मल लोगों की तरह ही ज़िंदगी गुजार रहा था। उसने 1965 में जीन वर्ल्ड से शादी की, जिससे उसके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन जालिम बीमारी ने स्टीफन को कमज़ोर से कमज़ोर तर करना शुरू कर दिया था। वो 1969 तक स्ट्रेक से होते होते व्हीलचेयर पर आन बैठा था, लेकिन ये कोई आम व्हीलचेयर नहीं थी। इसे एक ख़ास तौर पर साइंसी डिज़ाइन व्हीलचेयर मिली थी। इसी पर वो लिखता भी था। बीमारी की वजह से उसे बोलने में भी मुश्किल पेश आती थी। लेकिन 1985 में स्टीफन को नमूनिया हुआ और फेफड़ों के इन्फेक्शन की वजह से उसे सांस लेने में भी मुश्किल पेश आने लगी। इसके लिए एक फौरी ऑपरेशन करना पड़ा। इस ऑपरेशन से स्टीफन की जान तो बच गई, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी आवाज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। ये स्टीफन हॉकिंग के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसका हल भी निकाल लिया। यूनिवर्सिटी में स्टीफन हॉकिंग के लिए ख़ास तौर पर टॉकिंग कंप्यूटर बनाया गया। ये कंप्यूटर उसकी व्हीलचेयर के साथ ही इंस्टॉल कर दिया गया। ये टॉकिंग कंप्यूटर दरअसल हॉकिंग की इलेक्ट्रॉनिक वॉइस थी।
اسٹیفن اپنے گال کی ایک مسل کی ہلکی سی جنبش سے اس پر ٹائپنگ کرتا تھا۔ شروع میں ایک لفظ لکھتے ہوئے اس کی سانس پھول جاتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ وہ اس کا ایکسپرٹ ہوتا چلا گیا۔ اس پر وہ پہلے اپنے مطلب کے الفاظ سلیکٹ کرتا، پھر کمپیوٹر کی مدد سے یہ الفاظ الیکٹرانک وائس میں تبدیل ہو کر ایک سپیکر سے سننے والے تک پہنچ جاتے تھے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اس کمپیوٹر کی مدد سے بے شمار مشہور کتابیں لکھی تھیں۔ اسی ٹاکنگ کمپیوٹر کے ذریعے وہ اپنا لیکچر تیار کرتا اور ڈیلیور بھی کیا کرتا تھا۔ اسٹیفن ایک نظریاتی سائنسدان کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اسے سائنسی تصورات پر شرطیں لگانے اور ہار جانے پر کمال حاصل تھا۔ اس وجہ سے اس کے دوست اکثر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اسٹیفن نے بہت سے سائنسی دعوے کیے جن میں سے کچھ سچ ثابت نہ ہو سکے، لیکن کچھ ایسے تھے جنہوں نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ بھی مچایا۔ اسٹیفن ہاکنگ جسمانی طور پر تو مکمل مفلوج تھا، لیکن اس کا دماغ غیر معمولی طور پر کام کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے اس نے فزکس اور سپیس سائنسز میں کئی نئے نظریات پیش کیے۔ اسٹیفن ہاکنگ کو تھیوریٹیکل فزکس خصوصاً کاسمالوجی میں خصوصی دلچسپی تھی۔ تھیوریٹیکل فزکس مطلب بغیر تجربے کے میتھ کے فارمولوں سے کسی سائنسی نتیجے پر پہنچنا۔ دوستو یاد رہے کہ آئنسٹائن بھی ایک تھیوریٹیکل فزسٹ ہی تھا۔ ہاکنگ نے بلیک ہولز کی تھیوری بھی پہلے ریاضی کے فارمولے سے اپنے بلیک بورڈ پر ہی ثابت کی تھی۔ یہ بلیک ہولز کیا تھے؟ مطلب خلا میں گھومتے ایسے دائرے جو پورے کے پورے نظام شمسی ستاروں، سیاروں اور زمینوں کو ہڑپ کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وقت اور توانائی کو بھی۔ تو اسٹیفن نے کہا تھا کہ بلیک ہولز میں سیارے غائب بھی ہوتے ہیں اور نئے سیارے جنم بھی لیتے ہیں۔ بلیک ہولز ایسی شعاعیں خارج کرتے ہیں جو کائنات میں بڑی تبدیلیوں کا سبب بنتی ہیں۔ ان شعاؤں کو ہاکنگ ریڈیشن کا نام دیا گیا۔ ہاکنگ ریڈیشن کو کائنات کی دریافت میں ایک بہت بڑی دریافت سمجھا جاتا ہے، لیکن جب پہلی بار اسٹیفن ہاکنگ نے بلیک ہولز کی ریڈیشن کا نظریہ پیش کیا تو اس کے اپنے ساتھیوں نے ہی اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تاہم بعد میں مزید تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ ہاکنگ کا نظریہ درست تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے فارمولوں سے ثابت کیا کہ بلیک ہولز اتنے بھی بلیک نہیں جتنے دکھائی دیتے ہیں۔ ان سے کچھ سفید ذرات بھی ہر وقت خارج ہوتے رہتی ہیں، لیکن یہ ذرات نہ ہونے کے برابر روشنی منعکس کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے ابھی تک ان ذرات کا عملی مشاہدہ نہیں کیا جا سکا۔ اسٹیفن کے کچھ سائنسی نظریات بہت متنازع بھی رہے، اور چاند ایک بار وہ سائنسی نظریات پر لگائی گئی شرطیں ہارا بھی تھا۔ 1975 میں اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے دوست سائنسدان کپ تھورن کے ساتھ شرط لگائی کہ سیگنیس X1 بلیک ہولز میں بدلے گا یا نہیں۔ کپ تھورن کا دعویٰ تھا کہ بلیک ہول بن جائے گا، جبکہ ہاکنگ کا دعویٰ تھا کہ بلیک ہول نہیں بنے گا، اور بلیک ہول بننے پر ہاکنگ 1990 میں شرط ہار گیا۔ پھر 1997 میں ہاکنگ نے کپ تھورن کو اپنے ساتھ ملایا اور دونوں نے مشترکہ طور پر جان پریکسل سے اس بات پر شرط لگائی کہ بلیک ہولز میں گریویٹیشنل کولیپس کی وجہ سے انفارمیشن ضائع ہو جاتی ہے یا نہیں۔ ہاکنگ کا دعویٰ تھا کہ انفارمیشن ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ پریکسل کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں بھی اسٹیفن ہاکنگ کی بات درست ثابت نہ ہوئی، اور 2004 میں وہ اپنی مشہور ریسرچ یعنی ہاکنگ ریڈیشنز پر لگی شرط ہار گیا۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 15 کے لگ بھگ کتابیں لکھیں، جن میں اس کی سب سے پہلی کتاب بریف ہسٹری آف ٹائم 4 برس تک بیسٹ سیلر رہی۔ پھر کائناتی موضوعات پر اس کی دوسری کتاب میں جیسے یونیورس ان نیٹ شیل بھی بیسٹ سیلر ثابت ہوئی۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعد اسٹیفن ہاکنگ دنیا بھر میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اس کتاب نے ہاکنگ نے بگ بینگ یعنی کائنات کی تشکیل سے لے کے بلیک ہول کے بننے تک سب موضوعات کی بھرپور وضاحت کی تھی۔ ہاکنگ نے اپنی بیٹی لوسی کے ساتھ مل کر سائنس اور ایڈونچر کے موضوعات پر بچوں کے لیے بھی 5 کتابیں لکھیں۔ 2007 میں شائع ہونے والی اس کی کتاب میں اس نے بچوں کے لیے ان کی علمی اور ذہنی سطح کو پیش نظر رکھتے ہوئے وضاحت کی کہ یہ سب نظام شمسی ستارے، سیارے اور بلیک ہولز وغیرہ کیا ہیں اور کس طرح کائنات میں یہ اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کتاب کا مرکزی کردار جارج نامی ایک چھوٹا لڑکا ہے جو آس پاس کا سفر کر کے کائنات کے بارے میں سیکھتا چلا جاتا ہے۔ دوستو، جہاں اسٹیفن ہاکنگ خود نئی نئی دریافتیں اور دعوے کر رہا تھا، وہیں وہ ایک سائنسی ترقی سے پریشان بھی تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی حد تک خوفزدہ بھی تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ کو مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر سخت اعتراض تھا۔ جب امریکہ نے میدان جنگ میں خودکار روبوٹس کے استعمال پر تجربات کیے تو ہاکنگ کا خیال تھا کہ اس کے نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔
ہاکنگ نے ایک بار یہاں تک کہہ دیا کہ مصنوعی ذہانت کی ترقی انسانی نسل کا خاتمہ کر دے گی۔ اسٹیفن ہاکنگ خود تو مصنوعی ذہانت کے خلاف تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اسی مصنوعی ذہانت کا محتاج بھی رہا۔ وہ جس کمپیوٹر کی مدد سے لوگوں سے بات کرتا تھا وہ بھی مصنوعی ذہانت کے ذریعے ہی کام کرتا تھا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی خراب صحت اور خراب رویے نے اس کی ازدواجی زندگی کو بھی خراب کیا۔ حالانکہ اسٹیفن ہاکنگ کی پہلی بیوی جین نے اس کو بہت ساتھ دیا تھا۔ وہ بیمار شوہر کی تیمارداری کے ساتھ 3 بچوں کی ذمہ داری اچھی طرح سے نبھاتی رہی، لیکن افسوس کہ جین کی اتنی قربانیوں کے باوجود یہ شادی ایک کامیاب شادی ثابت نہ ہو سکی۔ جین اپنے شوہر سے اتنا تنگ تھی کہ اس نے اسٹیفن کو ایک ناپرست اور بد اخلاق بچے جیسا قرار دیا۔ 1990 میں اسٹیفن نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی جس سے اس نے محبت کی شادی کی تھی۔ پہلی بیوی سے علیحدگی کے 5 برس بعد 1995 میں اسٹیفن نے اپنی نرس ایلن میسن سے دوسری شادی کر لی، لیکن یہ شادی بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ 2006 میں یہ شادی بھی طلاق پر ختم ہوئی۔ بہرحال اسٹیفن کی پہلی محبت اور شادی کی کہانی فلم میکرز کے لیے بہت پرکشش ثابت ہوئی۔ 2014 میں ان دونوں کی محبت پر ایک فلم دی تھیوری آف ایوری تھنگ بھی بنی۔ اس فلم میں جین کے کردار کو شوہر کے لیے محبت اور قربانی کی مثال بنا کر پیش کیا گیا، لیکن اپنی ازدواجی زندگی کی ناکامی اور معذوری بھی اسٹیفن ہاکنگ کو مایوس نہ کر سکی۔ وہ ایک زندہ دل شخص تھا اور مایوس لوگوں کا حوصلہ بڑھانے میں پیش رہتا تھا۔ ہاکنگ 2016 میں ٹی وی ہوسٹ بھی بنا۔ اس نے سائنس کوئز پر مبنی جینیس نامی ایک ٹی وی پروگرام کی میزبانی کی۔ اس کے علاوہ 2012 میں ایک امریکی ٹیلی ویژن پروگرام بگ بینگ تھیوری میں اس کی بطور مہمان شرکت بھی ایک یادگار واقعہ تھی۔ پروگرام میں اس کے ہنستے مسکراتے جملے اور کارڈار طنز سے لوگ کہہ کے لگانے پر مجبور ہو گئے۔ 2007 میں 65 برس کی عمر میں ہاکنگ نے خلائی سفر کی طرف ایک اہم قدم اٹھایا۔ فلوریڈا میں کینڈی اسپیس سینٹر کا دورہ کرنے کے دوران اسے موقع دیا گیا کہ وہ زیرو گریوٹی والے سفر کا تجربہ کرے۔ خصوصی بوئنگ طیارے 727 میں کیمرے لگائے گئے تھے۔ پرواز کے دوران جب ہاکنگ کو ویل چیئر سے نکالا گیا تو وہ بے وزن حالت میں آزاد تھا۔ ایسی پروازوں کے لیے امریکی کمپنی ایک مسافر سے $4000 وصول کرتی ہے، لیکن ہاکنگ کے لیے یہ سفر بالکل فری تھا۔ پرواز کے بعد پروفیسر ہاکنگ نے کہا کہ یہ کمال کا تجربہ رہا، میں تو ابھی اور بہت وقت ایسے ہی گزار سکتا ہوں۔ اسٹیفن کا نام اسپیس شپ پیسنجر لسٹ میں بھی شامل تھا۔ اسے ایک مقررہ وقت پر خلا میں جانا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسٹیفن کا خلا میں سفر کرنے کا خواب راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ 14 مارچ 2018 کو ایک دن اچانک اسٹیفن ہاکنگ مر گیا۔ وہ جسے ڈاکٹرز نے جینے کے لیے 2 سال کا وقت دیا تھا، کائنات کا تجسس اور خلائی سائنس کی پیچیدہ گتھیاں سلجھاتے اس نے 55 سال اور جی لیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔